بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طالب علم، اسکالرس، اردو سے محبت کرنے والے افراد، اور ہماری آج کی گفتگو خاص طور پر میرا جی سے محبت کرنے والے دوستوں کے لیے۔ میرا جی ہماری جو گزشتہ 100 برس کی شعری روایت ہے اس میں سب سے متنازع کردار ہے، میری رائے میں سب سے محنتی بھی، سب سے زیادہ خلاق بھی اور سب سے منفرد بھی۔ ہم نے آج دیکھنا ہے کہ میرا جی کی نظم میں حیت کے حوالے سے کیا صورتیں ہیں، اور یہ بھی سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو اردو میں حیت کے تجربات ہیں ان کی کیفیت کیا ہے۔ سب سے پہلے ہم میرا جی کا تعارف کرتے ہیں۔ میرا جی کا اصل نام ثناء اللہ ڈار ہے، جو 25 مئی 1912 میں پیدا ہوتے ہیں، اور بڑی کم عمری میں 37-38 برس کی عمر میں 1949 میں ان کا نومبر 1949 میں کنگ ایڈورڈ ہاسپٹل بمبئی میں انتقال ہو جاتا ہے۔ یہ 37-38 برس جو عمر ہے میرا جی کی، یہ کئی 80 اور 90 سال کے ادیبوں کی عمروں پر حاوی ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ کئی لاتعداد شعراء نے، کئی لاتعداد ناقدین نے، کئی لاتعداد مصنفین نے میرا جی سے بہت کچھ سیکھا ہے، حاصل کیا ہے۔ میں احتیاطاً لفظ چرانا نہیں کہہ رہا، کیونکہ جب بھی میں میرا جی کی نظموں کا مطالعہ کرتا ہوں، جب بھی میرا جی کے بارے میں سوچتا ہوں، تو کئی نئی پہلو سامنے آتے ہیں۔ میرا جی مترجم ہیں، میرا جی شاعر ہیں، میرا جی گیت نگار ہیں، میرا جی ہلکا ارباب ذوق کے روح رواں ہیں، اور میرا جی اس حسد اور لوبھ سے بھری دنیا میں ایک ایسا موجود کردار ہیں جس سے لوگ برملا اپنے حسد کا اظہار کر سکتے ہیں۔ میرا جی کے گرد ایک جنسی مریض ہونے کا تانا بنتے ہیں لوگ، جس کی بنیاد مختلف ان کے معاصرین کی ان پر رائے ہے۔ منٹو کا افسانہ 3 گولے اس میں بنیاد کا کام کرتا ہے، اور منٹو نے کہیں یہ بھی تذکرہ کیا کہ ان کی پینٹ کی جیب پھٹی ہوتی تھی۔ اور پھر جیسا کہ اردو دنیا میں عموماً ہوتا ہے، یا مطالعہ کم اور فتویٰ زیادہ ہے، تو میرا جی ان فتاویٰ کی زد میں آنے والے، سب سے زیادہ آنے والے لوگوں میں سے ایک ہے۔ لوگوں نے انہیں جنسی مریض کہا، لوگوں نے انہیں اپنی ذات کے گرد گھومتا کردار کہا، لوگوں نے انہیں پتہ نہیں کن کن چیزوں سے نوازا۔ اور جب ہم میرا جی کے متن کا مطالعہ کرتے ہیں، گو خاکسار کے اس پر مضامین بھی ہیں، 2-3 مضامین ہیں جو رسالہ معیار میں شائع ہوئے ہیں۔ یونیورسٹی آف سرگودا کا ایک رسالہ تھا، ریسرچ جرنل، اس میں شائع ہوئے۔ سمجھانے کی کوشش کیا ان مضامین میں کہ میرا جی کے گرد یہ بنے ہوئے سارے تار سوائے تخیلاتی دنیا کے کچھ نہیں ہیں۔ میرا جی سے بالکل برعکس کوئی انسان ہے جن کی شاعری میں بہت عجیب و غریب پیچیدہ کائنات کے مختلف مناظر کو سمویا گیا ہے۔ زود گو تھے، ان کی لاتعداد، ان کا جو کلیات ہے 1270 صفحات پر مشتمل ہے، جو ڈاکٹر جمیل جالمی نے مرتب کیا اور پاکستان سے 1994 میں شائع ہوا۔ گو ان کا پہلا کلیات اردو مرکز لندن سے شائع ہوتا ہے وہ بھی ڈاکٹر جمیل جالمی کا ہی مرتبہ، اور ڈاکٹر صاحب کی ہی بنیادی ابتدائی تحقیق اور تنقید ہے ان کے حوالے سے۔ گو میرا جی پر جو PhD کی تحقیق ہے وہ ڈاکٹر رشید امجد صاحب نے کی، وہ بھی کتابی صورت میں موجود ہے۔ اچھا کام ہے۔ گو رشید صاحب کا کام میرا جی کی شخصیت کے حوالے سے ہے، چونکہ وہ خود فکشن نگار تھے، نثار تھے، تو شعری تفہیم کے معاملات میں وہ اتنا نہیں پڑھے، اور میں گواہ ہوں، مجھے اعزاز حاصل ہے ان کے ساتھ 4 سال رفاقت کا بھی۔ میں نے بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں ان کی سربراہی میں ادارے میں پڑھایا، تو اس وقت میں ان سے اس پر گفتگو کرتا رہتا تھا، اور وہ بہت ہی عقیدت مند تھے میرا جی کے۔ اور بعد میں وہ یہ بھی کہتے تھے کہ جو جنسی کہانیاں میرا جی کے ساتھ جوڑی گئی ہیں وہ درست نہیں ہیں۔ میرا جی کی کتاب میرا جی کے گیت مکتبہ اردو لاہور سے 1943 میں شائع ہوئی۔ میرا جی کی نظمیں ساقی بک ڈپو سے 1944 میں شائع ہوئیں۔ گیت ہی گیت ان کی ایک اور کتاب ساقی بک ڈپو دہلی سے ہی 1944 میں شائع ہوئی۔
ان کی ایک اور کتاب پابند نظمیں کتاب نما راولپنڈی سے 1968 میں شائع ہوئی. ان کا ایک اور شعری مجموعہ تین رنگ 1968 میں ہی کتاب نما راولپنڈی سے شائع ہوا. اور ان کی ایک اور کتاب سیاحتشا بمبئی سے 1992 میں شائع ہوئی. میرا جی نے جو معروف ہندی اور سنسکرت کے ادیب ہیں دمودر گپت، ان کے ایک ڈرامے کو بھی ترجمہ کیا، کھیل کا بھی ترجمہ کیا اور نگار خانہ کے نام سے شائع کروایا. اس کے علاوہ انہوں نے مشرق و مغرب کے نام سے ایک کتاب لکھی جس میں دنیا بھر کے شاعروں کے تذکرے ہیں. اور وہ اس وقت اس زمانے میں میرا جی بنگالی شاعروں کے بارے میں، چینی شاعروں کے بارے میں، چینی لوک کہانیوں کے بارے میں اور ایسے ایسے شاعروں کے بارے میں تذکرے کر رہے ہیں، ان کو متعارف کرا رہے ہیں اردو دنیا سے، جو آنے والے زمانوں میں بہت زیادہ سامنے آئے اور دنیا نے انہیں عظیم تخلیق کاروں کی صورت میں تسلیم کیا، مانا. میرا جی کی جو شخصیت ہے ان کے بارے میں جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کہا جاتا ہے وہ ایک بنگالی حسینہ پر عاشق ہوئے، اور جب وہ اس بنگالی حسینہ کو نہیں پا سکے تو انہوں نے اپنا نام ہی اس بنگالی حسینہ کے نام پر میرا رکھ لیا. جبکہ جب ہم ان کے حالات زندگی پڑھتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے ابتدا میں اپنا تخلص ساحری رکھا اور بعد میں میرا جی کر لیا. تو ان کی زندگی میں دو ہی تخلص ہیں، ابتدائی زمانے میں ساحری اور بعد میں میرا جی. میرا جی کے کلیات کا اگر ہم تھوڑا سا تجزیہ کریں بطور محقق کے تو 1270 صفحات 1272 صفحات پر مشتمل اس کلیات میں ابتدائی سرخی نظمیں کے عنوان سے ہے جس میں 257 نظمیں شامل ہیں. اس کے بعد متفرقات کے عنوان سے 8 نظمیں ہیں. یہ نظمیں متفرقات اس لیے کہا گئی کہ ان میں مختلف حیتیں ہیں، مختلف صورتوں میں نظمیں شامل ہیں. پھر ہزلیات ہے. ہزل آپ جانتے ہیں انگریزی میں اسے نان سینس پوئٹری کہتے ہیں، اردو میں فحش گوئی کہا جاتا ہے. ایسی شاعری جس میں پھبتی کسی جائے، کسی کا مذاق اڑایا جائے، جنس اور جنس کے جو مختلف علائم ہیں، اس کے مختلف اجزاء ہیں، اس کے گرد اپنی شاعری کو ترتیب دیا جائے تو ایسی شاعری کو ہزل کہا جاتا ہے. غزل کے وزن پر ہے لیکن ہزل کہا جاتا ہے. تو جو تیسرا عنوان ہے میرا جی کے کلیات کا وہ ہزلیات کے نام سے ہے اور 5 ہزلیات اس میں شامل ہیں. اس کے بعد گیت ہیں اور گیت کے عنوان سے 138 گیت شامل ہیں. اس کے بعد غزلیں ہیں اور میرا جی کی زندگی کی کل 18 غزلیں اس میں شامل ہیں، جس کی پہلی غزل مشہور زمانہ غزل نگری نگری پھرا مسافر گھر کا رستہ بھول گیا شامل ہے. اس کے بعد ترجمے ہی عنوان ہے اس کا. اگر میں بھول نہیں رہا میں نے خاص طور پر آپ کے لیے میرا جی کا کلیات بھی رکھا ہوا تھا کہ اگر کوئی چیز کنفرم کرنی ہو تو اپنے طالب علموں کے لیے اس سے استفادہ کیا جائے. تو ترجمے ہیں، اس میں عمر خیام کی رباعیاں ہیں، اس میں بنگالی جو شاعر ہیں ان کے تراجم ہیں، اس میں ایڈگر ایلن پو کی نظموں کا ترجمہ ہے، تامس مور کی نظمیں شامل ہیں، ہائنے کی نظمیں شامل ہیں، ایملی برونی کی نظمیں شامل ہیں، واٹمین کی نظمیں شامل ہیں، میلارمے کی شامل ہے، سوئن برن کی شامل ہیں، جان میسفیلڈ کی شامل ہے، ٹی ایچ لارنس کی شامل ہیں. ان میں فریڈرک ہولڈن، پشکن، ویلان، کیٹوس، سیفو اور یہ آپ جانتے ہیں کنفیوشس، یہ وہ سارے لوگ ہیں جو یا تو کلاسک کا درجہ اختیار کر چکے تھے یا آنے والے دنوں میں انہوں نے بہت اہمیت حاصل کی. اب میرا جی کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے میری رائے میں سب سے اہم جو مضمون ہے، طویل مضمون ہے، وہ ڈاکٹر سہیل احمد خان کا ہے جو گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں رہے، ہمارے بہت قابل پروفیسر صاحب رہے ہیں. اور وہ چارلس بودلیئر جو ایک اور شاعر تھا جس کے خود میرا جی بہت مداح رہے اور انہوں نے جو تراجم اردو زبان میں کیے ان میں بودلیئر بھی شامل تھا، اس سے موازنہ کرتے ہیں. اور سہیل احمد خان اپنے مضمون میں یہ ثابت کرتے ہیں کہ میرا جی اپنی شعری کائنات میں چارلس بودلیئر سے بہت متاثر ہیں. یہ بات اتنی نہیں ہے، میرا جی پر ہندو مت کے اثرات ہیں، میرا جی پر ایڈگر ایلن پو کے اثرات ہیں، میرا جی پر چارلس بودلیئر کے اثرات ہیں، میرا جی پر بنگالی شاعروں کے اثرات ہیں، میرا جی پر جو ہندی بہور ہیں، جو پنگل ہے، جو چھند ہے، اس کا جو صوتی ایک بہاؤ ہے اس کے اثرات ہیں. اور میرا جی کئی حوالوں سے منفرد ہیں اور ان پر یہ اعتراض لگانا ہے کہ وہ
سستی جنسیاتی شاعری کرتے ہیں انتہائی بیہودہ ہے. اور یہ کہنا کہ وہ اپنی پینٹ کی شلوار میں ہاتھ ڈالے رکھتے تھے اور وہاں کوئی اپنے لیے تلذذ تلاش کرتے تھے، یہ تو نہایت ہی بھدی سی بات ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ وہ اپنی محبوب کے لیے کس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں کہ سفید بازو گداز اتنے زباں تصور میں حظ اٹھائے. اب یہ جو ایڈگر ایلن پو تھے ان کے ہاں جو ہے وہ ایک سایہ ہے، اس کی بیوی سایہ بن جاتی ہے. خود میرا جی نے لکھا ایلن پو کے لیے کہ پو تصور سے محبت کرتا ہے تصویر کی بجائے. وہ ایک تصور تخلیق کرتا ہے، اس تصور کی پوجا شروع کر دیتا ہے. بعین ہی بالکل اسی کی طرح میرا جی نے میرا سین کا ایک تصور تخلیق کیا اور پھر اس کی پوجا کرنے لگے. انہوں نے اپنی ایک تصوراتی محبوبہ میرا سین کی صورت میں تخلیق کی اور پھر اس کے گرد چکر کاٹنے لگے اور اس کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کرنے لگے. سفید بازو گداز اتنے زباں تصور میں حظ اٹھائے اور انگلیاں بڑھ کے چھونا چاہیں. اب ایک شخص جو اپنی پینٹ کی جیبوں سے کوئی تلذذ تلاش کرتا ہے وہ سفید اور گداز بازوؤں کا اس طرح سے بیان، اور جبکہ اس زمانے میں جب اختر شیرانی کو محض کچھ خواتین کے نام اپنی نظموں میں استعمال کرنے پر کئی طرح کے الزامات نے گھیر رکھا ہو، حالانکہ اختر کے ہاں عورت کا تصور جمالیاتی ہے، جنسیاتی نہیں ہے. میرا جی کے ہاں عورت کا تصور جنسیاتی ہے. وہ اسے گوشت پوست کی ایسی عورت پیش کرتے ہیں جسے مرد استعمال کرنا چاہتا ہے، جس کا مرد خوشبو لینا چاہتا ہے، جس کو چھونا چاہتا ہے، جس کے جسمانی اعضاء کو دیکھ کر وہ تلذذ محسوس کرتا ہے، جس کی قربت کا وہ خواہش مند ہوتا ہے. سفید بازو گداز اتنے زباں تصور میں حظ اٹھائے اور انگلیاں بڑھ کے چھونا چاہیں، مگر برق ایسی لہریں سمٹتی مٹھی کی شکل دے دیں. اب یہ جو میرے بعض دوست کہتے ہیں کہ میرا جی جنسیاتی پہلوؤں پر خود لذتی کا شکار تھے، انہیں چاہیے کہ وہ میرا جی کے متون سے اس بات کو ثابت کریں، اور میرا نہیں خیال کہ وہ اس کے لیے اس کو اس حوالے سے ثابت کر سکیں گے. چارلس بودلیئر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے، ان کے ناقدین کہتے ہیں اور خود میرا جی بھی یہ کہتے تھے کہ وہ اپنے دوستوں کو دشمن بنانے کی بڑی صلاحیت رکھتے تھے. یہ بات بھی میرا جی پر 100% لاگو ہوتی ہے کہ میرا جی نے کبھی بھی کسی کی پرواہ نہیں کی، وہ ان کا دوست ہو، ان کا دشمن ہو، ان کا خیر خواہ ہو، ان کا خیر خواہ نہ ہو، بلکہ انہوں نے اپنے گرد ایک ایسا حالہ تعمیر کیا جس میں ہر ایک کو اپنی اپنی ضرورت، اپنی اپنی تشکیق، اپنے اپنے حسد، اپنے اپنے جلاپے کے لیے کچھ نہ کچھ سامان میسر آتا رہا. اور اس حوالے سے بھی وہ چارلس بودلیئر سے مماثل ہیں. اور خود میرا جی نے چارلس بودلیئر کے بارے میں کہا کہ اس نے بہت ساری شاعری اپنی ذات کے گرد لکھی. اگر آپ میرا جی کی بھی ابتدائی زمانے کی نظمیں دیکھیں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ جو ان کی کلیات کا ابتدائی حصہ ہے جس میں 200 سے 250 سے زیادہ نظمیں شامل ہیں، ان نظموں کی آپ ابتدائی نظمیں دیکھیں، وہ ساری کی ساری ایک عاشق کی نظمیں ہیں جو اپنے محبوب کو تلاش کر رہا ہے، اس کا متلاشی ہے. اور یہاں پر بھی وہ چارلس بودلیئر جاتے ہیں. لیکن میرا جی کی انفرادیت جو اردو نظم کی روایت میں ہے وہ یہ ہے کہ میرا جی نے ایک نئی زبان ایجاد کی، میرا جی نے نئے احساسات دیے، میرا جی نے نئے جذبات دیے، اور میرا جی نے مجموعی طور پر اردو نظم کو نیا ذائقہ دیا. یہ ذائقہ حیت کی صورت میں بھی ہے، یہ ذائقہ موضوع کی صورت میں بھی ہے، یہ ذائقہ لفاظی کی صورت میں بھی ہے. ایک اور اہم شاعر ایڈگر ایلن پو ہے جس سے میرا جی بہت زیادہ متاثر ہے، اور اسی تاثر کی وجہ سے ایڈگر کے ہاں بھی سایہ کا جو استعارہ ہے، جو تشبیہ ہے، وہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. اور میرا جی کے ہاں بھی سایہ کی جو تکرار ہے وہ بہت زیادہ ہے. پھر میرا جی پر ہندو مت کے بہت زیادہ اثرات ہیں، خاص طور پر جو ان کی وشنو بھکتی تحریک ہے. میرا جی کے ہاں جو جنسی تصورات ہیں وہ کالی اور شیو کے ہیں، جہاں کالی اور شیو ایک دوسرے سے جنسی طور پر بہت زیادہ متاثر ہیں. اور وشنو بھکتی تحریک جو ہے، یا وشنو بھکتی جو مکتب فکر ہے، اس میں جو جنسی علاقے ہیں، جنسی مقامات ہیں، جنسی اعضاء ہیں، ان کی پوجا کی حد تک تکریم کی جاتی ہے اور انہیں مذہب کا لازمی جزو سمجھا جاتا ہے. اگر آپ میرا جی کی نظم کو دیکھیں، اس نظم میں بھی جو جنسی اعضاء ہیں، جو جنسی مقامات ہیں، ان کے لیے ایک خاص طرح کی پوجا کی کیفیت ہے، اور شاعر ان کے لیے والہانہ محبت یا والہانہ اشتیاق کا اظہار کرتا ہے. آپ میرا جی کی نظم حرامی دیکھیں، آپ دوسرا کنارہ دیکھیں، آپ میرا جی کی نظم دور کنارہ دیکھیں، دوسری عورت دیکھیں، عدم کا خلا دیکھیں.
ان ساری نظموں میں ایک ایسی جنسی صورتحال ہے جس میں جو شاعر ہے یا جو اس کا جو کردار ہے، اس نظم کا جو مرکزی دھارا ہے، وہ جنس اور جنسی اعضاء اور جنسی تجربے اور جنسی خصوصیات کے گرد گھومتا رہتا ہے. اور یہ محض گھومنا نہیں ہے، یہ انداز اختر شیرانی کا سا نہیں ہے، یہ انداز راشد کا سا نہیں ہے، یہ انداز فیض کا سا نہیں ہے کہ جہاں تنہائی جو ہے وہ رومانوی استعارہ بن کے آتی ہے، جہاں رقیب جو ہے وہ رومانوی استعارہ بن کے آتا ہے، جہاں بیڑیاں رومان بنتی ہیں، جہاں مزدور کا گوشت جو ہے وہ شاعر کے لیے ایک لمحہ تخلیق بن جاتا ہے. اس کے برعکس میرا جی کے ہاں جو جنس ہے، گداز بازو ہیں، سفید گداز بازو ہیں، ان کی جو تھرک ہے، جو کندھے ہیں، چھاتیاں ہیں، بے سوا کا بستر سے نیچے اترنا ہے، یہ سارے کا سارا ایک جنسی پہلو لے کر سامنے آتا ہے. اور میرا جی تصور کے عاشق ہیں، اور وہ عورت کا جو تصور ہے اس کے گرد پوری اپنی شاعری کو تعمیر کرتے ہیں اور اس کے گرد گھومتے رہتے ہیں. ایک خیالی عورت ہے جسے وہ تلاش کرتے ہیں. آپ ان کی نظم کلرک کا نغمہ محبت دیکھ لیں، جہاں ایک شخص تانگے پر جاتی لڑکیاں، موٹر کاروں میں جاتی عورتیں، اسکول کالجوں میں جاتی لڑکیوں کو دیکھتا ہے، اپنے باس کے بارے میں سوچتا ہے جس کی بیوی اس کے لیے ایک عورت، بیوی اس کے لیے ایک خاص کردار کا درجہ رکھتی ہے، لیکن یہ ایک ایسا ناکام کردار ہے جسے گزشتہ روز کی بچی ہوئی ڈبل روٹی کھانی ہے اور اپنے کاموں کو جانا ہے. لیکن انجام وہی ہے جو میرا جی کرتے ہیں کہ وہ اونچے گھر کی رانی ہے اور یہی اپنی کہانی ہے، صدیوں سے بھی پرانی ہے. یہ جو وقت کا تصور ہے، ہم بڑی سادگی کے ساتھ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاتے ہیں کہ مجید امجد کی مختلف خصوصیات میں سے ایک خصوصیت وقت کا تصور ہے. ہم یہ ظاہر کرتے ہیں کہ جیسے دیگر جو عظیم شعراء ہیں، یہ جو ادب عالیہ کے نمائندہ شعراء ہیں، ان کے ہاں شاید وقت کا تصور موجود نہیں ہے. میرا جی کے ہاں وقت کا تصور اپنی پوری طاقت کے ساتھ موجود ہے. آپ میرا جی کی نظم ہے یگانگت، اسے آپ پڑھیے. زمانے میں کوئی برائی نہیں ہے، فقط ایک تسلسل کا جھولا رواں ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، یہ میں چاہوں گا کہ طالب علم اس نظم کو استعمال کریں اپنے متون میں حوالے کے طور پر. زمانے میں کوئی برائی نہیں ہے، فقط ایک تسلسل کا جھولا رواں ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں، میں کوئی برائی نہیں ہوں، زمانہ نہیں ہوں، تسلسل کا جھولا نہیں ہوں. مجھے کیا خبر کیا برائی میں ہے، کیا زمانے میں ہے. اور پھر میں تو یہ بھی کہوں گا کہ جو شے اکیلی رہے اس کی منزل فنا ہی فنا ہے. یہ جوہر ہے اس نظم میں. جو بہت سارے لاجواب مصرے ہیں، ان میں سے ایک دیکھیے کہ جو شے اکیلی رہے اس کی منزل فنا ہی فنا ہے. برائی، بھلائی، زمانہ، تسلسل، یہ باتیں بقا کے گھرانے سے آئی ہوئی ہیں. مجھے تو کسی بھی گھرانے سے کوئی تعلق نہیں ہے. میں ہوں ایک اور میں اکیلا ہوں، ایک اجنبی ہوں. یہ بستی، یہ جنگل، یہ بہتے ہوئے راستے اور دریا، یہ پربت، اچانک نگاہوں میں آتی ہوئی کوئی اونچی عمارت، یہ اجڑے ہوئے مقبرے اور مرگ مسلسل کی صورت مجاور، یہ ہنستے ہوئے ننھے بچے، یہ گاڑی سے ٹکرا کے مرتا ہوا ایک اندھا مسافر، ہوائیں، نباتات اور آسماں پر ادھر سے ادھر آتے جاتے ہوئے چند بادل. یہ کیا ہے؟ یہی تو زمانہ ہے. یہ ایک تسلسل کا جھولا رواں ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں. یہ بستی، یہ جنگل، یہ رستے، یہ دریا، یہ پربت، عمارت، مجاور، مسافر، فعول فعول فعول، یہ کیا ہے؟ یہی تو زمانہ ہے. یہ ایک تسلسل کا جھولا رواں ہے. یہ میں کہہ رہا ہوں. یہ بستی، یہ جنگل، یہ رستے، یہ دریا، یہ پربت، عمارت، مجاور، مسافر، ہوائیں، نباتات اور آسماں پر ادھر سے ادھر آتے جاتے ہوئے چند بادل، یہ سب کچھ، یہ ہر شے میرے ہی گھرانے سے آئی ہوئی ہے. زمانہ ہوں میں، میرے ہی دم سے انمٹ تسلسل کا جھولا رواں ہے، مگر مجھ میں کوئی برائی نہیں ہے. یہ کیسے کہوں میں کہ مجھ میں فنا اور بقا دونوں آ کے ملے ہیں. 3 رنگ سے یہ نظم ڈاکٹر جمیل جالمی نے حاصل کی. اب آپ دیکھیے اس نظم سے آپ میرا جی کے فکر و حالانکہ آپ ان کی دیگر نظمیں بھی ہیں، کلرک کا نغمہ محبت، ان کی نظم کیا ان کی نظم ہے، بڑی مشہور نظم ہے ان کی، میرے ذہن میں نہیں آ رہا، ہم اس وقت اتنا وقت نہیں ہے کہ ضائع کر سکیں. سمندر کا بلاوا، کلرک کا نغمہ محبت، یگانگت، تسلسل، کتنی بے شمار نظمیں ہیں
جن میں میرا جی کا جو فکری ڈھانچہ ہے اپنی پوری توانائی کے ساتھ سامنے آتا ہے۔ اب یہاں آپ نے اس کی حیت بھی دیکھی کہ میرا جی نے آزاد نظم کو استعمال کیا ہے، فعولن کا جو رکن ہے، فعولن کی جو بحر ہے، اس کا مسلسل استعمال ہے، 2 بار، 3 بار، 5 بار، 1 بار، 7 بار، اور اسی پر وہ پوری نظم تعمیر کرتے جاتے ہیں۔ اور نظم کا جو باہمی ربط ہے، جو صوتی تکرار ہے، وہ بھی کہیں پر متاثر نہیں ہوتی، اور جو اس کے ہاں جو مانوی ایک اکائی ہے، وحدت ہے، وہ بھی جوں کی تو قائم رہتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اردو میں حیت کے جن تجربات کا آغاز ہم عبدالعلیم شرر کے ہاں دیکھتے ہیں، عظمت اللہ خان کے ہاں دیکھتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو پابند نظم تھی، گو میرا تو یہ ماننا ہے کہ حیت کے تجربات نذیر اکبر آبادی کے ہاں آ کر اپنی شکل مکمل کر چکے تھے، اور پھر انہوں نے کلاسیکی شاعری سے ایک نئی شکل میں نذیر کے ہاں اپنا ورود کیا، اور پھر وہ تصدق حسین خالد، عبدالعلیم شرر، میرا جی، نون میم راشد، فیض احمد فیض، ان شاعروں کے ہاں آ کر دوبارہ سے ایک نئے قالب میں سامنے آتے ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ سب سے پہلے جو سٹینزا ہے، جو نظم معرہ ہے، نظم معرہ کے بارے میں آپ تمام طالب علم جانتے ہیں، جسے انگریزی میں بلینک ورس کہا جاتا ہے، اور ہم اسے اردو میں بے قافیہ نظم کہتے ہیں۔ ایسی نظم جس میں قافیے کا التزام نہ کیا جائے، کیونکہ اردو میں عربی اور فارسی سے متاثرہ پابند نظم تھی۔ پابند نظم میں شاعر ردیف قافیہ کا استعمال بھی کرتا تھا، اور مخصوص جو اوزان ہیں انہیں بھی برتتا تھا، جیسی باقاعدگی وہ غزل میں کیا کرتا تھا۔ جیسے آپ جانتے ہیں کہ غزل کا ایک مخصوص قوافی کا نظام ہوتا ہے، اور اس میں ردیف قافیہ کا التزام ہوتا ہے، تخلص کا التزام ہوتا ہے۔ غزل پر تفصیل کے لیے آپ ایک مختصر سی گفتگو پہلے سے موجود ہے، آپ اس سے رجوع کر سکتے ہیں۔ تو پابند نظم کے بعد اردو میں معرہ نظم نے راہ ہموار ہوئی، اس کے لیے اردو میں آزاد نظم ہوئی، اردو میں نثری نظم ہوئی، اردو میں جو سٹینزا ہے وہ ہوا، اردو میں ہائیکو کا رواج ہوا۔ ہائیکو بھی مختصر سے تعارف کہ یہ جاپان سے لائی ہوئی ایک صنف سخن ہے۔ جاپان میں اسے مناظر فطرت کے اظہار کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، جس میں صوتی اجزاء جو ہیں ان میں 5، 7 اور 5 کی تکرار ہوتی ہے۔ پہلا مصرع 5 رکن صوتی رکن، دوسرا مصرع 7 صوتی رکن، اور تیسرا مصرع 5 صوتی رکن۔ اس میں خود جاپانیوں کا ایک بڑا مشہور ہائیکو ہے، میں وہ اس کا ترجمہ یہاں آپ دوستوں سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ ایک بوڑھا جوہر، اب مناظر فطرت میں نے جیسے آپ کو بتایا کہ اس ہائیکو میں ہوتا ہے، گو جاپان میں جو ہائیکو ہے وہ ضروری نہیں ہے 3 مصروں پر ہو، اس سے زیادہ مصروں پر بھی مشتمل ہوتی تھی، لیکن شرط ہے کہ اس کا ہر بند 3 مصروں پر مشتمل ہوگا۔ ایک بوڑھا جوہر جس میں مینڈک کودے اور پانی جوں کا تو، 5 7 5، ایک بوڑھا جوہر جس میں مینڈک کودے اور پانی جوں کا تو۔ اردو میں بھی اس پر خاصا کام ہوا، لیکن ہمارا جو آج کا گفتگو ہے وہ اس کے متحمل نہیں ہو سکتی، ہائیکو پر ہم الگ سے پوری بحث کر لیں گے۔ اور یہاں اس لیے ہے کہ ہلکے کے لوگ ہائیکو کے ساتھ جڑے رہے، ہلکے کے لوگوں کی طرف سے ہائیکو کا بہت زیادہ تخلیقی سامان سامنے آیا، اور جب میرا جی کی بات ہوتی ہے تو ہلکا لازم و ملزوم ہوتے ہیں۔ میرا جی نے ہلکا ارباب ذوق کی ابتدا سے لے کر اسے جو اوج کمال ہے اس تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ عام تاثر یہ پایا جاتا ہے کہ ہلکا ترقی پسند تحریک کا رد عمل تھا، جبکہ حقیقت ایسی نہیں ہے، کیونکہ ہلکا ارباب ذوق کے لوگ رومانوی ادب کے برعکس سماجی شعور کے بھی قائل تھے۔ جب آپ ہلکے کے چیزوں کو دیکھتے ہیں تو 5-6 بنیادی ان کے اصول تھے۔ ایک، نئے ادب کی ترویج، دوسرا نئے لکھنے والوں کی جو ہے پرداخت کرنا، ان کا تحفظ انہیں فراہم کرنا، تیسرا لکھنے والے کے لیے آزاد فضا ہموار کرنا، اور جو تخلیق ہے اسے کسی ایجنڈے کا پابند نہ ہونے دینا، اور جو ادب ہے اس کے لیے زبان کی سطح پر اور مجموعی فضا کی سطح پر ایسا سازگار ماحول فراہم کرنا جس میں ادب پنپ سکے۔ اور جو ایک سمے قاتل تھی ان کے خیال میں وہ ایجنڈا تھا۔ یہ وہ بات ہے جس پر ایک عام غلط فہمی یہ پائی جاتی ہے کہ ہلکا ارباب ذوق شاید ترقی پسند تحریک کے رد میں سامنے آیا، وہ ترقی پسند تحریک کی مخالفت میں سامنے آیا، جبکہ ایسا نہیں تھا۔ یہی وہ ایک اس کا نقطہ ہے جس پر یہ خیال غالب آ جاتا ہے کہ شاید یہ ترقی پسندوں کے مخالفین تھے۔ میرا جی نے ہلکے کی جو پرداخت ہے اس میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ وہ لاہور میں بھی رہے، وہ بمبئی میں بھی رہے، اور انہوں نے اپنی زندگی کے آخری ایام بھی بمبئی میں گزارے۔ کنگ ایڈورڈ ہاسپٹل میں ہی ان کا نومبر کی شاید ابتدائی ہفتہ تھا، اس میں ان کا انتقال ہوا، اور پھر انہیں ممبئی میں ہی سپرد خاک کیا گیا۔ تو
حلقے میں انہوں نے اس نظم میں کے نام سے جو سلسلہ شروع کیا، جو بعد میں کتابی صورت میں بھی شائع ہوا، پاکستان میں بھی ایک سبز رنگ کی کتاب ہے جو آپ حاصل کر سکتے ہیں، لاہور سے شائع ہوئی ہے، اس میں انہوں نے اپنے معاصر جو تخلیق کار ہیں اور جو دیگر نظمیں جنہیں وہ اس حوالے سے اہم سمجھتے تھے، ایک ایک نظم کا انہوں نے تجزیہ کیا ہے، اور اس کا وہ جب وہ مضمون حلقے میں پڑھتے تھے تو اس کا عنوان اس نظم میں ہوتا تھا، اور بعد میں وہ اسی عنوان سے کتابی صورت میں شائع ہوا، اور وہ اس حد تک مقبول ہوا کہ اس وقت بھی معاصر اردو دنیا میں بھی ایک ایک نظم کے تجزیے کی روایت ہے۔ اب ایک جو اہم سوال ہے کہ میرا جی نے نظم میں حیت کے تجربات کیسے کیے، گو ہم اس پر تفصیلی بات نہیں کر سکیں گے، تو ہم میرا جی کی نظموں کی حیت پر ایک مختصر سی گفتگو کر کے کہ میرا جی کے ہاں سب سے جو زیادہ آپ کو مواد ملتا ہے وہ گیت کی صورت میں ہے اور آزاد نظم کی صورت میں ہے۔ جیسے میں نے آپ کو یگانگت کی مصرے سنائے اور ساتھ ہی اس کی بحر بھی بتا دی کہ فعولن کی، یہ مجاور، یہ بستی، یہ جنگل، یہ چہرے، یہ مورے، آپ یہ دیکھیں گے کہ فعولن کی تکرار ہے۔ فعولن کی تکرار میں اب جو پابند شاعری ہے، جو کلاسک کی شاعری ہے، جو شاعری ولی دکنی کی ہے، جو شاعری میر تقی میر کی ہے، جو شاعری نذیر اکبر آبادی کی ہے، وہ آپ کو یہ سہولت فراہم نہیں کرتی کہ آپ ایک مصرع 2 فعولن کا بنائیں، دوسرا مصرع 4 فعولن کا بنائیں، تیسرا مصرع 1 فعولن کا بنائیں، پانچواں مصرع 3 فعولن کا بنائیں، چوتھا مصرع 6 فعولن کا بنائیں۔ یہ جب انگریز ورود جو ہے ہندوستان میں 1857 کے بعد جو سیاسی اور تہذیبی سطح پر جو انقلابات آئے، ان انقلابات کے نتیجے میں جو نئی اصناف اردو میں رواج پاتی ہیں، اسی حلے میں افسانہ عام ہوا، اسی حلے میں ناول نے اپنی جگہ بنائی، اسی حلے میں نظم محرہ شروع ہوئی، ترائلے شروع ہوئے، اور اسی زمانے میں آزاد نظم نے بھی اپنی جگہ بنائی، اور اسی زمانے میں میرا جی نے گیت کو ایک نئی شکل میں اردو میں متعارف کرایا جو آج بھی رائج ہے۔ میرا جی اور سائر لدھیانوی اپنے زمانوں کے ان گیت نگاروں میں ہیں جنہوں نے گیت کو کی جو صوتی صورتحال ہے یا جو صوتی آہنگ ہے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں موضوعی سطح پر بھی کئی نئے تجربات کیے۔ تو ہماری یہ گفتگو ہم یہیں اسے ختم کریں گے۔ جو آئندہ ہمارا گفتگو ہوگی وہ اردو نظم میں حیت کے تجربات پر ہوگی کہ کس طرح نظم کے شعراء نے حیتی سطح پر اردو نظم کو زرخیز کیا، حیت کے کون کون سے تجربے کیے، کون سی حیتیں اردو میں رائج ہیں، اور کن کن سے میرا جی نے، راشد نے، فیض نے، مجید امجد نے، اختر حسین جعفری نے، ضیاء جلندری نے استفادہ کیا، اور آج جو معاصر شعراء ہیں جن پر الگ سے بات کی جائے گی۔ ویسے طالب علم چاہیں تو خاکسار کی بھی کتاب جدید نظم کے حوالے سے ہے، نئی نظم نئی تخلیقی جہد، بہت سارے بچے جانتے ہیں۔ اس میں آپ کو یہ میرا جی پر پورا ایک باب مل جائے گا، ان کی جو نظمیہ متون ہے کہ میرا جی اپنی نظم میں کیا کہنا چاہتے ہیں، یہ 35-40 صفحات کا ایک مکمل باب اس میں لکھا ہوا ہے۔ اور جو جدید شعراء ہیں ان میں بھی جو آج کے جو شاعر ہیں، 2020 کے شاعر ہیں، ان پر بھی تفصیلی بحث ہے۔ آپ کو بہت شکریہ، اللہ حافظ۔